صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، اسلامک انفارمیشن اسٹور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ مکتبہ شاملہ کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کس طرح انسٹال کرنا ہے. اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مکتبہ شاملہ کو استعمال کیسے کرتے ہیں. چلتے ہیں مکتبہ شاملہ کی طرف. یہ جو ہمارے ڈیسک ٹاپ کے اوپر لاسٹ ٹائم مکتبہ شاملہ کا شارٹ کٹ خود ہی بن گیا تھا. اس کے ذریعے ہم مکتبہ شاملہ کو کھولتے ہیں. دیکھیں مکتبہ شاملہ کھل گیا ہے ہمارے سامنے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتابوں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر جہاں سے کتابوں کی لسٹ آئے گی وہ کون سا آپشن ہے. تو دیکھیں یہاں پر سب سے کونے میں ایک آپشن ہے. اس کے ذریعے آپ کتابوں کی لسٹ حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں یہ کتابوں کی لسٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے. عنوان کے مطابق جس عنوان کی کتاب آپ کو چاہیے اس عنوان کے اندر آپ چلے جائیں. مثال کے طور پر مجھے حدیث مبارکہ کی کتاب چاہیے، صحیح بخاری شریف چاہیے، تو میں اس کے اوپر جاؤں گا. یہ پلس کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ پلس کا سائن، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ متون الحدیث کا جو عنوان ہے مکمل کھل جائے گا. آپ دیکھیں یہاں پر تمام احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں. اب مجھے صحیح بخاری چاہیے تو یہاں پر دیکھیں صحیح ابن خزیمہ تو مل گئی ہے. ابھی ہم اور چلتے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ صحیح بخاری شریف بھی موجود ہوگی. دیکھیں یہ رہی صحیح بخاری شریف. آپ اس کو اس طرح بھی کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اب اسی کتاب آپ کو اگر مل گئی ہے یہاں پر تو آپ کو اگر یہ کتاب کھولنی ہے تو آپ اس کتاب کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو دیکھیں یہ کتاب آپ کی اوپن ہو جائے گی. جب کتاب اوپن ہو جائے گی تو دوستو دیکھیں سمپل ہے. اس کتاب کا جو ہے وہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں پوری لسٹ آ رہی ہے، یہ اس کتاب کی فہرست ہے. یہ کتاب کے اعتبار سے انہوں نے فہرست بنائی ہے کہ کتاب کے اعتبار سے کیسے فہرست بنے گی. کتاب العلم ہے، کتاب الوضو، کتاب الغسل وغیرہ کے اور دیگر اسی طرح کتب اس کے اندر موجود ہے. کتاب الصلاۃ ہے. اب مثال کے طور پہ ہمیں کتاب الصلاۃ میں جانا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں کتاب الصلاۃ پہ یہ پہنچ گیا ہے. اب یہ جو ہے صرف یہاں پر کتاب الصلاۃ لکھا ہے، آگے کا کوئی اس میں عبارت وغیرہ نہیں ہے. تو سمپل اس کو ہم اس والے آپشن سے پیج ہم آگے بڑھائیں گے تو آگے مزید اس کی عبارت اسٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیں اب یہ کتاب الصلاۃ کے اوپر جب ہم تھے تو اب یہاں سے پلس کیا تو دیکھیں اس نے کتاب الصلاۃ کے اندر جتنے موجود باب ہیں وہ سب یہ اس اینگل سے دکھا رہا ہے کہ یہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ تمام باب موجود ہیں. اب یہ باب جو ہیں اسی کو اس نے پہلے باب کو کھولا ہے کتاب الصلاۃ کے. اب دیکھیں اب اس کے اندر مزید ہم اور آگے جائیں گے. دیکھیں اب یہ اس نے عبارت شروع کر دی ہے. یہ پہلی حدیث مبارکہ اس میں کتاب الصلاۃ کی آ گئی ہے. اب اسی طرح آگے جائیں گے تو دیکھیں یہ حدیث مبارکہ آ گئی ہے، حدیث مبارکہ نمبر 349. اب یہ پوری بڑی حدیث مبارکہ ہے. اب اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں گے تو یہ مزید آگے حدیث مبارکہ آتی جائیں گی. تو اس کے یہاں سے آپ عبارت اگر چاہیں تو اب یہاں سے عبارت اٹھا کے اپنے فتوے میں آرام سے ڈال سکتے ہیں. آپ میں فتوے کی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بتاؤں گا میں آپ کو کس طرح یہ عبارت اٹھا کے فتوے میں کاپی پیسٹ کر کے لے کر جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبارت جو آپ کاپی کر رہے ہیں اس پہ یہ اعراب لگے ہوئے نہ آئے، بنا اعراب کی عبارت آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل سمپل ہے دوستو. دیکھیں سب سے نیچے یہاں پر اخفاء تشکیل کا آپشن ہے، آپ اس پہ مارک کر دیں تو دیکھیں عبارت کے اوپر سے اعراب ہٹ جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبارت پہ اعراب لگے رہیں تو آپ اس پہ مارک ہٹا دیں تو آپ کی عبارت کے اوپر اعراب واپس لگ جائیں گے. تو یہ تو دیکھیں بالکل سمپل ہے کتاب اس میں پڑھنے کا طریقہ. یہاں پر یہ جو سائن ہے اس کے بارے میں بتاؤں، یہ سرچ کا سائن ہے. اب آپ جو ہے وہ کوئی ایک خاص لفظ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہیں صلاۃ سے متعلق جتنی حدیث مبارکہ ہیں جتنے باب ہمیں مل جائیں اس میں، تو آپ یہاں صرف لکھ دیں صلاۃ. الصلاۃ لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ. دیکھیے صلاۃ لکھ کے میں نے اس کو انٹر کیا تو دیکھیں
اب یہاں پہ باب الصلوات الخمس، اب یہاں پہ کفارے کے متعلق آ گیا نمازوں کے. اب اسی طرح آپ انٹر کرتے جائیں گے اور یہ اس سے متعلق جتنے بھی باب ہیں، اب یہ جس میں صلوات یا صلات کا لفظ آ رہا ہے وہ یہ سرچ کرتا جائے گا. ہر انٹر کے اوپر ایک نیا رزلٹ آئے گا آپ کے پاس. اب یہاں پہ آپ اس طرح اس کو مزید سرچ کر سکتے ہیں. اور اگر میں اس سے شروع میں سے الف لام ہٹا دیتا ہوں، خالی صلات رکھتا ہوں، تو دیکھیں اب یہ زیادہ سرچ کرے گا، کیونکہ صلات لفظ کا اور بھی کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح آپ اس کو مزید سرچنگ اس سے کر سکتے ہیں. ورنہ عموماً آپ کو اس طرح بھی آرام سے، یا آپ یہاں پر پورا باب بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سرچ کرنا ہے، باب الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ. دیکھیں میں یہاں پر، اب دیکھیں یہ فوراً کتاب الصلاۃ پر اس کی سلیکشن آ گئی ہے. اس طرح آپ بالکل اس کے ایکوریٹ اگر ورڈ ڈالتے ہیں تو وہ سرچ جاتا ہے. ویسے یہ آپشن زیادہ کام نہیں آتا، کیونکہ سرچنگ میں آپ کبھی بھی جو ہے وہ ایکوریٹ ورڈ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کس انداز میں وہ ورڈ لکھا ہے، تو اس لیے آپ کو عموماً یہاں پر سرچ کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ اب دیکھ لیں، اس طرح یہاں سے عبارت اٹھا سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. عموماً جب آپ اس کے اوپر آئیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جس کتاب میں سے حوالہ دیکھ رہے ہیں تو اس کتاب میں آپ کو حدیث مبارکہ کا نمبر بھی ملے گا. اس کتاب میں آپ کو حدیث مبارکہ کا باب بھی ملے گا. اس حوالے میں آپ کو سب ملے گا. اگر ویریفیکیشن کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو سب کچھ اس میں مل جائے گا. یہاں پہ اگر آپ ڈائریکٹ لکھتے ہیں کوئی حدیث مبارکہ نمبر، تو حدیث مبارکہ جو نمبر آپ یہاں انٹر کریں گے تو حدیث مبارکہ آٹومیٹکلی آپ کے یہاں پر اوپن ہو جائے گی. دیکھیں میں نے 112 لکھا تو یہاں پر 112 حدیث مبارکہ اوپن ہو گئی ہے. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی اور حدیث مبارکہ لکھتا ہوں، کوئی اور نمبر، مثال کے طور پر 988 لکھتا ہوں. دیکھیں 987 اور 988 حدیث مبارکہ نمبر آ گئی. اس طرح یہاں پہ حدیث مبارکہ نمبر لکھ کر بھی آپ حدیث مبارکہ کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح آپ یہاں پر یہ کتاب اختیار الکتاب میں سے کتاب کھول کے یہاں پر آپ کوئی اور کتاب بھی مزید لے سکتے ہیں. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب کو مینولی اختیار کرنے کا طریقہ، یعنی مینولی آپ کتاب عنوان میں سے جا کے نکال رہے ہیں. اب آپ کو کتابیں اس میں تقریباً 6000 ہیں، 6000 سے زائد کتابیں ہیں. اب آپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا میں سرچ کر لوں تاکہ مجھے آسانی سے مل جائے کتاب. تو اس کے لیے سمپل آپ یہاں پر لکھیں گے. آپ یہاں سے سب سے پہلے اپنا اردو کی بورڈ لے لیں. میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بتا دوں گا کہ اردو کی بورڈ وغیرہ کس طرح انسٹال کرنا ہے اور کس طرح اردو کمپوزنگ کرنی ہے. تو اگر آپ کو نہیں آتی تو میری وہ ویڈیو دیکھیے گا. اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے. تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ہدایہ. اب میں نے ہدایہ لکھا ہے، یا تو پھر میں الف لام لگاتا ہوں تاکہ وہ مجھے صحیح کتاب تک پہنچا دے. دیکھیں میں نے الہدایہ لکھا ہے، تو دیکھیں یہاں پر الہدایہ الی بلوغ النہایہ یہ ایک کتاب آ گئی ہے. میں انٹر کرتا ہوں دوبارہ تو یہاں پہ بدایۃ الہدایہ یہ ایک کتاب آ گئی ہے. اسی طرح اب یہاں پہ ہدایہ اور اس کی شرح بھی، یا آپ کو ہر انٹر کے اوپر ایک نیا ہدایہ کا جو کتاب، جس کتاب پہ ہدایہ لکھا ہے وہ کتاب آپ کے سامنے آتی جائے گی. جتنی دفعہ آپ انٹر دباتے جائیں گے ایک نئی ہدایہ کی متعلق ہدایہ جہاں جہاں جس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب آپ کے سامنے آتی جائے گی. اب جو کتاب آپ کو ہدایہ کی لینی ہے اس میں سے آپ وہ دیکھیں ہدایہ کی شرح درایا بھی آ گئی ہے. اب اس طرح آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں. اور کسی اگر کتاب کا شرح کا نام پتہ ہے آپ کو تو وہ آپ شرح کا نام لکھیں تو وہ کتاب آ جائے گی. مثال کے طور پہ ہدایہ کی ایک شرح ہے فتح القدیر. میں لکھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ آتی ہے یا نہیں. دیکھیں میں نے فتح القدیر لکھا ہے یہاں پر، لکھے دیکھیں فتح القدیر آ گئی. ایک ہی اس میں رزلٹ دے رہا ہے فتح القدیر کا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک ہی رزلٹ آ رہا ہے انٹر کرنے کے بعد بھی. تو میں اس کو کھولتا ہوں. دیکھیں یہاں پر فتح القدیر، یہ کچھ یہ فتح القدیر شوکانی یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کی شرح. اور اسی طرح آپ مزید اس میں کتب سرچ کر سکتے ہیں. اگر کتاب آپ کو بند کرنی ہے اوپن کتاب تو اس کے لیے سمپل ہے، آپ یہاں پر کونے میں جو آپ کا کراس کا بٹن ہے، یہ والا بڑا والا نہیں، اس کے نیچے جو چھوٹا والا کراس کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے آپ کی کتاب بند ہو جائے گی، اور دوبارہ اختیار الکتب میں جا کے اختیار الکتاب میں جا کے کتابوں کی لسٹ حاصل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتابوں کی لسٹ تمام کی تمام کھل گئی ہیں. اب یہ تمام کتابیں کھل گئیں تو ان کو صحیح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو یہ والا بٹن ہے
اس پہ کلک کر دیں گے تو دیکھیں دوبارہ ساری کتابیں اپنی حالت پہ آ جائیں گی عنوان کے مطابق۔ اچھا اس کے برابر والے آپشن پہ جائیں تو یہ الفاظ کے مطابق کتاب سرچ کرتا ہے۔ آپ یہاں پر اگر کوئی کتاب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ کے مطابق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو درہ مختار چاہیے تو آپ یہاں پہ دال لکھیں گے تو الف لام کو ہٹا کے ڈائریکٹ دال سے شمار کرے گا۔ دیکھیں یہاں پہ در المختار کی شرح بھی آ گئی ہے، در المختار کا حاشیہ ابن عابدین یا در المختار آ گئی ہے۔ اس طرح آپ کتاب سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ دو آپشن ہیں، آپ وہ لفظ یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کے مطابق اس لفظ کی جتنی کتب ہوں گی وہ تمام کے تمام یہاں پر آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو آپشن ہے یہ سابق کا، یعنی آپ نے جو کتابیں اب تک اس پہ کھولی ہوں گی وہ تمام کتابیں، دیکھیں میں نے تمام کتب اس کے اوپر کھولی ہیں اس سے پہلے، تو وہ تمام کتابیں آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی۔ یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کتاب کھولی ہو اس کے اوپر اور وہی آپ کو دوبارہ چاہیے ہو تو اپنی سابق لسٹ سے وہ کتاب آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہو گیا ہمارا کتاب نکالنے کا اور کتاب سرچ کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب کے اندر مواد میں سے کچھ اگر ہمیں سرچ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے۔ دیکھیں اس کے لیے سمپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والا جو آپشن ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دوربین سی بنی ہوئی ہے ایک، اس پہ آپ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پر اس طرح کی لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں یہاں پر تمام عنوان لکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں عنوان کے تحت عنوان۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ عموماً اس میں جو ضرورت پڑتی ہے ہمیں احادیث مبارکہ کی میں متون الحدیث میں سے ضرورت پڑتی ہے یا فقہ میں سے ضرورت پڑتی ہے۔ اگر متون الحدیث میں سے ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ یہاں پہ متون الحدیث کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں متون الحدیث کی تمام کتب جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ تمام کتب متون الحدیث کی شو ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی کتب ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نیچے آپشن ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ والا جو آپشن ہے المجموعۃ کلھا، یعنی کہ یہ ان سب کا مجموعہ ہے، یعنی آپ ان تمام میں اگر کوئی عبارت سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ کلک کر دیں، صحیح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تمام ہی کتابوں پہ سلیکشن لگ گئی ہے اس کلک سے۔ اچھا الغاء المجموعہ پہ کلک کریں گے تو تمام سے سلیکشن ہٹ جائے گی۔ یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ تمام مجموعات، یعنی یہ ایک کے نہیں، یعنی صرف متون الحدیث میں نہیں بلکہ تمام عنوانات کی کتاب اس والے سے سلیکٹ ہو جائیں گی جمیع کتب پہ۔ اب یہاں پر آپ جب برنامج یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ تمام کی تمام کتب جو ہے وہ اس سے، یعنی تمام خالی متون الحدیث ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنی کتب ہوں گی، دیکھیں میں جس پہ سلیکٹ کر رہا ہوں وہ تمام سلیکشن آ رہی ہے۔ اور الغاء جمیع کتب پہ کریں گے تو تمام سے سلیکشن ہٹ جائے گی۔ تو اس کا خیال رکھیں جب بھی آپ کوئی عنوان سلیکٹ کریں تو وہاں اس کی عنوان کی آپ کو خالی کتاب یعنی متون الحدیث میں ہی وہ عبارت سرچ کرنی ہے تو آپ متون الحدیث سرچ کر کے کلک کر کے اور متون الحدیث کا مجموعۃ کلھا پہ سلیکٹ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر میں کوئی عبارت لکھتا ہوں مثال کے طور پہ، اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں بے سے متعلق، یعنی مجھے بیع الخمر بیع الخمر سے متعلق کوئی عبارت چاہیے، حدیث مبارکہ چاہیے۔ اب میں بیع الخمر لکھتا ہوں، لیکن میں نے یہاں بیع الخمر لکھا ہے۔ اب میں اس کو اچھا یہ 3-4 طرح کے انہوں نے آپشن دیے، بیع الخمر لکھ دیں اور بیع الخمر کے ساتھ آپ کو بیع الخنزیر کا بھی اگر چاہیے تو یہاں پہ آپ نیچے والے باکس میں بیع الخنزیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں مزید الگ الگ طرح کے کوئی آپشن چاہ رہے ہیں کہ مل جائے تو وہ اس طرح کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرچنگ میں اور مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں نے کتاب سلیکٹ کر لی ہے عنوان کے مطابق، تو ان کتب میں مجھے سلیکٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کو ان میں سے صرف کسی 1 یا 2 کتابوں میں سرچ کرنا ہے تو وہ آپ مینولی یہاں سے دیکھ کر اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے جو سرچ کرنا ہے اس کے اندر صحیح مسلم شریف میں کرنا ہے، یعنی مستند جو کتاب ہیں ان میں کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مستند کتابیں ان کے اندر کرنا ہے، اور صحیح بخاری میں کرنا ہے۔ اب یہ 2 کتابیں میں نے سلیکٹ کی ہیں۔ اب سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ جو دوربین کا نشان ہے، اب میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں یہ رزلٹ دے رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا۔
اچھا اب ہم دوبارہ سرچ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں نہیں نکالا۔ اب ہم یہاں سے بیع الخنزیر کے ورڈ کو ہٹاتے ہیں، صرف بیع الخمر کے ورڈ کو رہنے دیتے ہیں۔ اب ہم سرچ کرتے ہیں ان دو کتابوں میں، تو اب دیکھیں بیع الخمر کے اندر اس نے ہمیں کچھ حدیث مبارکہ دی ہیں سرچ کے اندر۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ خالی ایک باکس کے اندر سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں باب التحریم بیع الخمری، اب یہ جو ہے وہ بیع خمر کی خرید، یعنی شراب کی خرید و فروخت کے حرام ہونے کا باب یہ آ گیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں اب یہ جو ہے وہ، اب یہاں سے دیکھیں یہ آپ کو صحیح مسلم کے اندر یہ تینوں رزلٹ ملیں۔ اب اسی رزلٹ پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ رزلٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے۔ اب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں یہ پوری حدیث مبارکہ اس میں آ رہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ شراب سے متعلق ممانعت کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ آ گئی ہے، اور آپ اس کو مزید اس طرح مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ، اب یہ دیکھیں یہ باب آ گیا ہے، اب اس کے باب سے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے یہ آ گئی ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، اب یہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کا فتویٰ آیا ہوا ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ بھائی میں شراب بیچتا ہوں اور اس کا کیا حکم ہوگا اس کے حرام ہونے کا، تو اب یہاں سے حدیث مبارکہ لے کر عبارت لکھی ہے اور آپ اس کو لے کر پیسٹ کر سکتے ہیں فتوے کے اندر اور اپنا فتویٰ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایزی تھا۔ اس طرح آپ کو اور بھی مزید اگر سرچنگ کرنی ہو، دیکھیں یہ آپ ویڈیو سے دیکھ کر سب کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو مزید سمجھنے کے لیے اس کو بار بار استعمال کرنا ہوگا۔ آپ جتنا اس کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ اس میں اور مزید اندر تک سمجھتے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اجازت چاہتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔